دنیا کے پہلے رائٹر، ٹیلر اور میتھمیٹیشین جنہوں نے سب سے پہلے پین قلم کا استعمال کیا اور لوگوں کو میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور چیزوں کی ناپ تول کے طریقے سکھائے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے تیسرے نبی ادریس علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے دوسرے نبی شیز علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں کئی سارے پاورفل لیڈرز اور بادشاہ پیدا ہوئے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا یرد۔ یرد بابل کے بادشاہ تھے جو آج کا عراق ہے۔ ایک دن یرد کے یہاں ایک بہت ہی خاص بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اخنوخ رکھا، اور انہی کو ہم ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام بچپن سے بہت انٹیلیجنٹ اور کئی ساری اسکلز میں ماہر تھے، اسی لیے لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے، یعنی تجربہ کار اور مضبوط رائے والا آدمی۔ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ کپڑوں کی جگہ جانوروں کی کھال یوز کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام بہت ہی نیک، سچے اور اپنی قوم کے ایک بہت ہی اسٹرانگ لیڈر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ویپنز، ہتھیار بنائے اور کفر اور شرک کے خلاف جہاد کیا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورہ مریم میں فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت کی تشریح میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے۔ ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمام اولاد آدم کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کروں گا۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں اور اضافہ ہو، تو ایک دن جب ان کا ایک دوست فرشتہ ان کے پاس آیا تو ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا، تم موت کے فرشتے سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں اور بھی زیادہ نیکیاں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف لے اڑا۔ جیسے ہی وہ دونوں چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی جو نیچے زمین پر آ رہا تھا۔ اس فرشتے نے جب ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا، وہ یہیں میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں حیران تھا کہ ادریس علیہ السلام تو نیچے زمین پر ہیں، تو میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ اس فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کی عمر کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا، ان کی عمر تو صرف پلک جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ اور جیسے ہی اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کی روح نکل چکی تھی۔ لیکن یہ ایک اسرائیلی روایت ہے اور بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ایک ہی صحیح حدیث ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادریس علیہ السلام ملے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ ہمیں سورہ انبیاء میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی ملتا ہے، اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ ادریس علیہ السلام کے 1000 سال بعد ان کی نسل میں ایک بہت ہی فیمس نبی پیدا ہوئے جنہیں دنیا کے سارے بڑے ریلیجن مانتے ہیں، اور دنیا کا ہر انسان، یہاں تک کہ میں اور آپ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، اور وہ ہیں نوح علیہ السلام۔
subscribe.